السلام علیکم دوستو، میں ہوں افتخار عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک۔ آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کس طرح کے مسلمانوں پر واجب ہے اور کس طرح کے مسلمانوں پر واجب نہیں ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت مالک کے نصاب پر قربانی واجب ہے۔ عام طور پر یہ رواج ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ گھر کے کئی افراد پر صاحب نصاب ہونے کی بنا پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ گائے اور اونٹ میں سے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کر لے۔ اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے کہ کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ دوستو، قربانی کے جانوروں کی عمریں میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، تو آج مزید میں اس ویڈیو میں بھی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی، بکرا 1 سال کا، اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں۔ زیادہ ہو تو جائز بلکہ بہتر ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی مکروہ ہوگی اور زیادہ عیب ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں پر چڑھ کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، کان یا دم 1/2 سے زیادہ کٹے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسروں کو حکم دے وہ ذبح کریں، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلا تو اسے صدقہ کر دے اور اسے صرف میں بھی لا سکتا ہے۔ مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ مردار ہے۔ گوشت میں کسی قسم کی کراہت نہیں۔ دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر اللہ کا نام لینا، مثلاً بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کیا تو یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ دوسرے نے کر لیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ شرکت میں گائے کی قربانی کی تو گوشت اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے، نہ ہی کم اور زیادہ ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں کہ ایسا کرنا یہاں جائز نہیں۔ لازم ہے کہ گوشت کو وزن کر کے برابر تقسیم کیا جائے۔ قربانی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، پھر یہ دعا پڑھیں،
دعا اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اور جانور کے پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر درج ذیل دعا پڑھیں اور پڑھ کر تیز چھری سے جلدی ذبح کر دیں، اور ذبح کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ تو دوستو یہ تھا قربانی کا طریقہ، قربانی کا جانور، اور مزید قربانی کن مسلمانوں پر واجب ہے۔ آگے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔